تو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک بڑی ہی مشہور اور معروف صورت جو سارے مرد عورت بچے جوان بوڑھے سب لوگوں کو وہ صورت یاد ہے، اس کی اپنی جگہ پر بے انتہا فضیلت ہیں، لیکن میں ان فضیلت کی طرف آپ کو آج نہیں لے کے چلوں گا۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے کفار اور مشرکین کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، ہر چیز کی بایو ڈیٹا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر دن آئے دن صبح شام اللہ اللہ کرتے ہو، ذرا اس کا بایو ڈیٹا ہمارے سامنے پیش کرو تو ہم سوچیں گے، ہم بھی اسٹڈی کریں گے اس کے سلسلے میں۔ تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کو نازل فرمایا، لیکن اس کی جو بنیادی پوائنٹ ہیں میں اس کو آپ کو بعد میں اس کی طرف انشاءاللہ نشاندہی کروں گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج میں نے آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کرسمس ڈے اور مسلمان، چونکہ یہ دسمبر کا منتھ ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کے ذہن کو ایک ایسے کام کی طرف مبذول کرایا جاتا ہے، اگر وہ مسلمان ہیں اور اس کے قدم بقدم شانہ بشانہ ہاں میں ہاں یس میں یس، بیٹھک میں کردار میں عمل میں قدم بقدم چلتے ہیں، تو یاد رکھیے ایسے مسلمانوں کا پھر اسلام سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں، کوئی سمبند نہیں، اور اس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں رہ جاتا ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے دوستو میں نے مناسب سمجھا کہ اس مناسبت سے، کیونکہ ابھی چند ہی دنوں کے بعد یہ جنگل کی آگ کی طرح گلیوں میں کوچوں میں شہروں میں ولیج اور قریوں میں بستیوں میں نہ جانے کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے لوگ کیسے رنگ برنگ کے پروگرام کریں گے، اور لوگ رات کو رات نہیں، ٹھنڈی کو ٹھنڈی نہیں، اور اسی طریقے سے اپنی ساری تکالیف اور مصائب کو بازو میں رکھ کر اور لوگ بڑے ازدحام کے ساتھ اس میں شامل ہوں گے اور ہوتے ہیں۔ ہمارا اس پر کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہمارا اس پر کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہمارا رد عمل ان کاموں پر کیا ہونا چاہیے؟ جی ہاں، تو ان چیزوں کو جاننا اور اس کو تازہ کرنا وقت کی اہم ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دین اسلام عطا فرمایا ہے، جو سب سے پیارا اور سب سے اچھا اور سب سے سچا دین ہے۔ ایسا دین اور کوئی دین نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سب سے پیارا دین رب العالمین کے یہاں اسلام ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی دین نہیں۔ سارے دین کو ایک طرف رکھو اور اکیلا اسلام شدھ اور پوتر دین اسلام ہے، اللہ رب العالمین نے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اسلام کے اندر ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرما دی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو دین ہمیں دیا ہے اس کی اتنی ساری فیوز اور برکات ہیں، نہ ہم اس کو گن سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں۔
آتے جا رہے ہیں علماء کرام، بڑے بڑے دقاق، بڑے بڑے دکتور، بڑے بڑے علامہ آ رہے ہیں۔ الحمدللہ اس کی برکتیں، اس کے جو ہے اہمیت اور اس کے فیوز اور اس کی سارے حقائق کو لکھتے ہیں، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن باتیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو وہ دین دیا ہے، سمجھ رہے؟ ایسا پیارا دین جو سب سے سچا، سب سے اچھا اور سب سے حق دین ہے۔ یہ دین چھوڑ کر کے ہم کسی اور کی دین کی طرف جائیں، یہ ہمارے لیے زیبا نہیں دیتا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ایک سوچے سمجھے مسلمان کا جو دین اور اسلام کو تھوڑا بہت کسی کونے میں پڑا ہوا ہے، ایسے مسلمانوں کا کام نہیں ہوتا۔ مردوں میں، جوانوں میں، بچوں میں، عورتوں میں، کالج میں پڑھنے والے، آفیسوں میں کام کرنے والے یا کسی بھی آفیسز کے اندر رہنے والے، کسی کے لیے زیبا نہیں دیتا ہے، کسی کے لیے زیبا نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین ہمیں دیا ہے، اس کو سمجھو، آپ اس پر عمل کرو، اس کی پرچارک بنو، آپ اس کی نشر و اشاعت کرو۔ ایک آیت کو، ایک سورت کو، ایک مسئلے کو لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے پہنچو۔ دیکھو غیروں کے پاس، دیکھو یا ان عیسائیوں کو دیکھو، اس کو پھیلانے کے لیے رات دن ایک کر دیتے ہیں، لوگوں تک پہنچانے کے لیے پتہ نہیں ہزاروں کلومیٹر دور تک سفر کرتے رہتے ہیں۔ جو حق ہمارا تھا، جو حق آپ کا تھا، جو حق مسلمانوں کا تھا، وہ لے کر کے اس میں باطل کا پیکیج بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا کام تھا یہ حق کا پھیلانا، حق کو عام کرنا۔ جی ہاں، اس لیے یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دین میں باطل پرستوں نے، کفار نے، یہود اور نصارہ نے، مشرکین نے اور نام نہاد مسلمانوں نے بھی اس میں خلط ملط کر دی، ملاوٹ کر دی، اور اس ملاوٹ کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آج مسلمانوں کو بھی کچھ ایسے ہیں جو بین بین میں رکھ دیا ہے، بیچ بیچ میں رکھ دیا ہے، سب کے ساتھ سب کا وکاس کر رہے ہیں، سب سے دوستانہ، سب کے مجلس میں، سب کے ہاں میں اور سب کے باتوں میں، سب کو یاد کرو، سب کو آباد کرو، سب کو دوست بناؤ، کسی کو ہائے بولو، کسی کو ہاؤ آر یو بولو، اور کسی کے مجلس میں میرے بھائیو یہ سب جتنے بھی انگلش کے ورڈ ہیں، چاہے ہاؤ ہو، چاہے اسی طریقے سے دیٹ ہو، دیس ہو، یہ سب چلنے والا نہیں، سب ڈسمس ہے، یہ چلنے والا نہیں۔ یہ اس الفاظ کے ذریعہ سے ممکن ہو، آپ کی ایک ہی الفاظ کے ذریعہ سے، ایک ہی شبد اور ایک ورڈ کے ذریعہ سے ہو سکتا ہو آپ کی آخرت تباہ ہو جائے۔ آئیے میں بتاؤں آپ کو میرے بھائیو، انہی میں سے ابھی جو بڑی ہی برننگ اور بڑے زور و شور کے ساتھ محلے اور گلیوں میں، شہروں میں، دکانوں اور بعض مکانوں میں بھی بڑے چہل پہل، بڑے زرق برق ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ نصرانیوں اور عیسائیوں میں سے، وہ نصرانی جس کو عیسائی کہتے ہیں اور عیسائی ہی کو نصرانی کہتے ہیں، وہ عیسائی لوگ 24 دسمبر کے رات کے لیے بڑی تیاریاں کر رہے ہیں۔ 24 دسمبر کے نائٹ، اس کی تیاریوں میں سارے لوگ مصروف عمل ہیں، مشغول ہیں، بزی ہیں۔ اس دن پوری رات وہ ایک کر دیں گے، پوری رات ایک کر دیں گے، اور 25 دسمبر کے صبح سے لے کے شام تک اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کی یہ سوچ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اور ان کے باطل عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا
اللہ کا بیٹا ہوا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی عقیدے کو پھیلانے کے واسطے اور اسی باطل عقیدے کو، یہ جملہ پتہ ہے آپ کو، یہ جملہ کفریہ جملہ ہے، یہ جملہ شرکیہ جملہ ہے، یہ جملہ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا جملہ ہے۔ اس لیے دوستو، اگر کوئی آدمی، آپ میں سے بہت سارے احباب ہیں، سننے کو ملتا ہے، بعض دفعہ پریکٹیکل بھی دیکھنے کو ملتا ہے، ہمارے مسلمانوں کے پاس بھی بہت سارے ڈے منانے کی عادت ہو گئی ہے، بہت سارے ڈے منانے کی عادت ہو گئی ہے۔ ان کے یہاں برتھ ڈے بھی ہوتے ہیں، مناتے ہیں، ان کے یہاں میرج ڈے بھی مناتے ہیں، ان کے یہاں ٹیچرز ڈے بھی مناتے ہیں، ان کے یہاں بہت سارے ہالی ڈے بھی مناتے ہیں، اور یہ سارے ڈے مناتے مناتے جب دسمبر آ جاتے ہیں اور کوئی غیر قوم، کوئی نصرانی اس کو کہہ دیتا ہے ہیپی کرسمس ڈے، تو بڑے آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں سیم ٹو یو۔ ارے واہ واہ واہ، کیا لفظ کہا آپ نے، کیا لفظ آپ نے کہا! پتہ ہے آپ کو اس جملے کا نقصان، اس شبد کا، اس ورڈ کا نقصان؟ ارے انہوں نے کہا تھا 25 دسمبر کو اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے ان کے اس مبارک بادی میں ہیپی ڈے کہہ کر کے، اور آپ نے بھی یس بول دیا کہ ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ پرفیکٹ ہے، سچ ہے۔ اللہ کی قسم، اگر آپ نے یہ جملہ جان بوجھ کر کے یا انجانے میں بھی کہہ رہے ہیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ گویا کہ آپ نے بھی اس جملے پر ہاں بول دیا کہ بے شک آپ صحیح بول رہے ہو نصرانیوں، کہ اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہو۔ بتایا آپ کو؟ کنٹرول کیجئے نوجوانوں، کالجوں میں پڑھنے والوں، پھنس کے ہو تم کانٹے پر ہو، کانٹوں سے نکلنا ہے تمہیں اور اپنے آپ کو بچانا ہے دوستو۔ اس لیے آفیسز کے اندر بہت سارے آفیسر ہوتے ہیں، اس جملے کو بآسانی لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اسلامی طریقے سے کس طریقے سے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، رد کیا ہے؟ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، اللہ رب العالمین نے کہا اے پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہو ان کفار کو، ان مشرکین کو کہو وہ اللہ رب العالمین کا بیٹا تصور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسلامی طریقے سے ایسی چیزوں کو کھنڈم کیا ہے، باطل کیا ہے۔ کہا کہہ دو اللہ رب العالمین ایک ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ رب العالمین کی ذات ایک ہے، اس کی ملکیت میں، اس کے خزانے میں اور اس کے آسمان اور زمین کے بنانے میں کوئی اس کے ساتھی اور سپورٹ، کوئی شریک نہیں ہے، اکیلا ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی سپورٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی شریک نہیں، ہمسر نہیں۔ اس آیت کریمہ میں، اس مکمل صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو واضح فرما دیا، جتنے بھی عیسائی لوگ ہیں اللہ رب العالمین نے اس کے منہ پہ مار دیا، اے عیسائیوں سن لو، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 25 دسمبر کا برتھ ڈے منا کر اللہ رب العالمین کا بیٹا تصور کرتے ہو۔ عیسائیوں سنو، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی تردید کر دیا، جو حضرت عزیر کو، عزیر علیہ السلام، عزیر کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی تردید کر دیا۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے
ان مشرکین کو بھی تردید کر دیا جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. کہتے فرشتے اللہ کی بیٹیاں. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کا کوئی شریک نہیں, وہ احد ہے, اکیلا ہے. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نام نہاد مسلمانوں کو بھی تردید کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں نور من نور اللہ. کیا کہتے ہیں؟ نور من نور اللہ. یہ تو اللہ کی نور میں سے ایک نور ہیں, یہ مسلمان کہاں کم ہیں؟ ارے ان کے عقیدے میں اتنے سارے دماغ اور چدل پکڑے ہوئے ہیں. اللہ اللہ جی. اس لیے میرے بھائیو ان تمام کے تمام مشرکین کا بھی عقیدے کو بھی تردید کر دیا جو مسلمان قسم کے ہیں. اور جتنے بھی غیر اور جتنے بھی یہ باطل قوم کے لوگ ہیں جو کروڑوں کی تعداد میں جتنے کنکر اتنے شنکر جس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں, اللہ رب العالمین نے یہ جملہ کہہ کر کے سب کے سب کو باطل قرار دے دیا اور کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو قل هو اللہ احد, اللہ رب العالمین کی ذات احد ہے, ایک ہے, اکیلا ہے. بات بالکل واضح ہو گئی. اس لیے میرے بھائیوں اس احد کے سامنے, اس احد کے لیے اب چاہے دسمبر سال بھر میں ایک مرتبہ ہر سال آتا ہے, لوگوں ذرا اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی کوشش کرو, ورنہ تمہیں یہ ہیپی کہنے میں کہیں ایسا نہ ہو جائے تمہاری آخرت کی تباہی, آخرت کی بربادی, آخرت کے نقصان ہو جائے. پتہ ہے آپ اس جملے کو ہاں بول کر کے آپ یہ ثابت کرتے ہو کہ یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہو اور اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے. میرے اسلامی بھائیوں یہ جملہ کہنے سے کتنا بڑا نقصان ہے آئیے میں آپ کو بتا دوں. میں نہیں کہتا, اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو دیکھو دوستو, اللہ نے کتنے ناراضگی کے ساتھ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر یہ جملہ بیان فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ عیسائی اور یہ نصرانی لوگ جو کہتے ہیں اپنے منہ سے اپنی زبان سے جو ادا کر رہے ہیں, اس جملے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی ناراضگی ہوتی ہے یتفطرن منہ تکاد السماوات یتفطرن منہ. یہ جملہ اتنا خطرناک جملہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ آسمان پھٹ جائیں, اس جملے کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں. تکاد السماوات یتفطرن, آسمان پھٹ جائیں, وتنشق الارض, اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. یہ اتنا خطرناک وائرس ہے, اتنا خطرناک جملہ ہے, اتنا زہریلا جملہ ہے یہ جو یہ لوگ جو عیسائی لوگ کہہ رہے ہیں. وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. وَتَخِرُّ الْجِبَالَ, اور پتھر پہاڑ بھی اتنا مضبوط ہونے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جائیں. اللہ اکبر. کس لفظ سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا, ان دعوا للرحمن ولدا. یہ نصرانی لوگ عیسائی لوگ دعویٰ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اللہ نے فرمایا ہے یہ کہاں مناسب ہو سکتا ہے, یہ اللہ کی شان میں سے کہاں ہے جو اللہ رب العالمین اپنے لیے اولاد بنائے, اپنے لیے بیٹی بنائے, اپنے لیے بیٹا بنائے. نہیں میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کے اندر اس بات کو واضح فرما دیا کہ لوگوں, یہودیوں اور نصرانیوں سنو, اللہ رب العالمین کا کوئی بیٹا نہیں, اللہ نے کوئی بیٹا جنم نہیں دیا ہے, کوئی بیٹی جنم نہیں دی. پوری کائنات کو اس نے بنایا, پورا آسمان اور پوری زمین کو اس نے بنائی, کائنات میں رہنے والے تمام مخلوقات کو اس نے بنایا ہے جی. اور اس کے بنانے میں کوئی شامل اور کوئی ساجھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان یقولون کذبا, یہ اپنی زبان سے اپنے منہ سے جو بات کہتے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹے لوگ ہیں. اسی وجہ سے میرے بھائیوں آپ کو پتا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب مدینہ کے سرزمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکل رہی تھی، روح نکلتے وقت آدمی کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ روح نکلتے وقت آدمی سوچتا ہے کہ اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا، اللہ رب العالمین میرے گناہوں کیسے بخشش کرے گا، کلمہ پڑھے گا۔ لیکن قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طلب پر، قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طلب پر، آپ کے چہرے پر چادر اڑھائی ہوئی تھی، آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے، چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعنت اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، یہودیوں پر لعنت ہو، نصرانیوں پر لعنت ہو، انہوں نے ہی تو قبروں کو مسجد بنایا تھا، انہوں نے تو قبروں کو مسجد بنایا تھا۔ تو ایسے لعنتی لوگ ہیں، لعنتی لوگ ہیں دوستو، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کی مجلس میں جانا اور اس کے مشابہت کو اختیار کرنا، اس کے الفاظ کو بولنا اور اس کے مجلس میں جانا، اس کے موم بتیوں میں شامل ہونا، اس کے کینڈل میں جو ہے شامل ہونا اور اس کے آگ لے کر کے جو گھومتے ہیں اس میں شامل ہونا، اس کے چرچوں کی طرف رخ کرنا اور اس کے چرچوں کا چرچا کرنا، یہ حرام ہے، اللہ کی قسم یہ حرام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے خون کے اندر اتنا تو جذبہ رکھو، اپنے روح کے اندر اتنا بیدار رکھو تاکہ کم سے کم تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچا سکو۔ میرے بھائیوں آج کے اس دور میں اگر ہم اور آپ ایسے ہی جیسے سو رہے ہیں، اگر ایسے ہی سوتے رہے تو یاد رکھو ان چرچوں سے تمہارے گھروں میں کیک بھی آئیں گے، تمہارے گھروں میں وہ کیک تم بھی کھاؤ گے، تمہارے بچے بھی کھائیں گے، اور جو لے کر کے آئیں گے پتہ ہے بڑے آسانی کے ساتھ تم کہو گے ہیپی کرسمس، ہیپی کرسمس کہتے ہوئے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ شرم آنی چاہیے، اور اپنی زبان میں یہ الفاظ بولنے سے پہلے میرے بھائیو اپنی زبان کو کاٹ دینی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے تم کہہ رہے ہو، اللہ نے بیٹا جنم دیا ہے تم کہہ رہے ہو، کس چیز کی ہیپی ہے، کس چیز کی خوشی ہے جو تم اپنی زبان سے کہتے ہو، تم اپنے الفاظ سے کہتے ہو؟ ایک کیک کھانے کی وجہ سے، تمہارا دوست ہونے کی وجہ سے، تمہارا فرینڈ ہونے کی وجہ سے، تمہارے آفس میں آنے کی وجہ سے، تمہارا کلاس میٹ ہونے کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ بتاؤ تم مسلمان ہو، تم تو اپنے فیور میں لینا چاہیے، لیکن الٹا تم اس کے ہم قدم اور اس کے فیور میں یہ سب جملہ کہتے ہو۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے کتنا خطرناک جملہ کہا ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین زیرہ زیرہ ہو جائیں، پہاڑ ہل جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اس جملے پر کہ یہ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، اپنی دلوں میں ان جملوں کو ذرا جگہ دو۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر، صحیح بخاری کے اندر حدیث نقل فرمایا ہے۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک وشتمنی ولم یکن لہ ذلک۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹوں سے شکایت کرے مول صاحب میرے بیٹے مجھے گالی دیتے ہیں، چلو بھائی ٹھیک ہے، پتہ نہیں کچھ ہوا ہوگا، لیکن یہ اتنا بڑا جملہ نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابن آدم، آدم کی اولاد مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کے لیے یہ شان نہیں، اس کے لیے جائز نہیں۔ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، اور یہ بات بھی اس کے لیے شان اور اس کے لیے لائق نہیں۔ اس کا گالی دینا کیا ہے؟ اس کا جھٹلانا کیا ہے؟ میرے بھائی اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ ابن آدم یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین دوبارہ ہمیں پیدا نہیں کرے گا، دوبارہ نہیں بنائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا مجھے پہلی مرتبہ بنانے سے کہیں زیادہ آسان ہے دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ بنانا، اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ ہمیں نہیں بنائے گا۔ اور اس کا گالی دینا یہ ہے دوستو، اس کا گالی دینا یہ ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں اور وہ میرے لیے اولاد بناتا ہے۔ اس کا یہ گالی دینا۔ اگر کوئی آدمی کوئی بھی شخص ہو،
ابن آدم کی اولاد میں سے، آدم کی اولاد میں سے اللہ رب العالمین کا بیٹا تصور کرتا ہے، دوستو وہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ حدیث کے مطابق صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کو گالی دیتا ہے وہ۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بڑی ہی خطرناک ہے جملے، اور ہر مسلمان کو چاہیے، ہر نوجوان کو چاہیے کہ ایسے ایام میں بہت سارے لوگ نوجوانوں میں سے ہیں بیچارے مسجد کو چھوڑ کر کے ان کے مجلسوں میں چلے جاتے ہیں۔ کتنے مرتبہ میں نے لوگوں کو سمجھایا، بھائی کہاں گیا؟ نہیں میرے دوست کے ساتھ وہاں گیا تھا، آج 24 دسمبر ہے نا، آج 25 دسمبر ہے نا، اس لیے میں مناسب سمجھا کہ چلو وہ دن آنے سے پہلے آگاہ کر دیا جائے، وہ دن آنے سے پہلے آگاہ کر دیا جائے تاکہ متنبہ ہو جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ کو پتا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بارے میں دنیا کی کسی تاریخ میں کسی نے اس کو واضح نہیں کر سکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے میں دنیا کے کسی تاریخ نے کسی ایک تاریخ کو واضح نہیں کیا ہے، لیکن ہاں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، یہ عیسائی لوگ جو اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں، ان سے جا کر کے کہو تمہارے کسی بھی بائبل کے ایک ٹکڑے میں ذرا مجھے بتا دو، تم جو یہ برتھ ڈے منا رہے ہو، یہ کرسمس ڈے تم منا رہے ہو عیسائیوں، ذرا کوئی ایک پرچے میں بتا دو، تمہارے بائبل میں بتا دو، تب ہم جانیں کہ تم صحیح عیسائی ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ مریم میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ، اللہ نے بغیر باپ کو پیدا کیا، بغیر باپ اپنی روح کے ذریعے سے پیدا کیا۔ اب یہ عیسائی لوگ جب یہاں سے ٹھوکر کھاتے ہیں تو آگے بڑھ کر کے کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے بڑا مہان آدمی ہے، بڑا مہان آدمی ہے۔ لیکن ان سے پوچھا جائے اور ان سے سوال کرو، کم سے کم یہ تو ان کی ماں ہے، یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، مجھے اس کا علم ہے، ہم اس کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ جن کے ماں بھی نہیں ہیں، جن کے باپ بھی نہیں ہیں، پھر ان کو کون سا مہان مانو گے تم؟ ان کو کون سے مہان مانو گے تم جو بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا ہوئے؟ لیکن ایسے جھوٹوں کو بھلا کہاں اس کے دماغ میں کوئی باتیں اٹکتی؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی، اچھا اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو جو بڑی ہی عجیب قسم کی بات ہے۔ یہ 25 دسمبر کے یہاں بڑے اجتہام اور بڑے دھوم دھام کے رٹ لگاتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ تمام بھائیوں سے میری گزارش ہے، جو ہمارے سامنے جو ہماری آواز کو سن رہے ہیں، آپ لوگوں میں سے کوئی بھی آدمی اس دن کو ایسے ہیپی والا ڈے نہیں منانا۔ ہیپی والا ڈے تم ہرگز نہیں کہنا، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑے آفیسر آ جائے، تم کہو، تم جانو، تمہارا کام جانے، ہمارے اس سے کوئی سمبند نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، سورہ مریم جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو بھی کم سے کم اس کا علم ہوگا، جب حضرت مریم کو درد زہ سمجھتے ہیں نا، جب بچہ پیدا ہونے سے پہلے پیٹ کے اندر ایک قسم کی درد پیدا ہوتا ہے، تو وہ ایک ہنٹ ہے، وہ ایک علامت ہے کہ اب بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہو گیا، ان قریب بچہ پیدا ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں درد زہ کے اندر مبتلا ہو گئی حضرت مریم علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے کہا، اے مریم تم فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر کھجور کا جھاڑ ہے، کھجور کا جھاڑ ہے، تمہارے سامنے کوئی مرد نہیں، تمہارے سامنے کوئی عورت نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، اس کھجور کے جھاڑ کے پاس تم جاؤ، وہیں پر تمہارا بچہ پیدا ہوگا، اور تمہارے لیے کھانے اور پانی کا بندوبست وہاں پر ہے۔ کھانا یہ ہے کہ تم کھجور کے جھاڑ کو تھوڑا سا ہلاؤ گے تو اس سے تمہارے لیے گدرے اور پکے کھجوریں گریں گی، اس سے تم کھاؤ گے تو انرجی باقی رہے گی۔ کیا ہے؟ انرجی باقی رہے گی۔ جا کر کے دیکھو آپ، فلسطین کے اندر کھجوریں کب آتی ہیں، کھجوریں کب آتی ہیں؟ میرے بھائیوں،
یہ پوری تاریخ زندہ موجود ہے کہ اس زمانے کے اندر اور تقریباً آج بھی، کیونکہ کھجور کے جھاڑ میں جو کھجوریں اس وقت آتی تھی آج بھی وہی کھجور ہے، جام کے جھاڑ میں جو جام اس زمانے میں بھی آتا تھا آج بھی وہی ہے۔ زمانہ ایسا بدلا نہیں، یہ فطرت ایسی بدلی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے وہ بندی کھجور کے ہلا کر کے اور اس سے جو کھجوریں گرتی تھیں وہ کھا لیتی تھی۔ وہ میرے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلتا ہے تاریخی مطالعہ سے کہ وہ کھجور آنے کا جو سمے ہے، وقت ہے، وہ جولائی اور اگست کا مہینہ ہے۔ کب ہے؟ جولائی اور اگست کا مہینہ ہے، اور کھینچ کھاچ کر کے یہ دسمبر مہینے میں لا کے ٹھوک دیے۔ درد زہ کب پیدا ہوئے؟ جولائی اور اگست کے مہینے میں، کیونکہ کھجوریں کب آتی ہیں؟ اسی جولائی اور اگست کے مہینے میں۔ فلسطین کی کسی بھی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو کہ کھجوریں کب آتی، جولائی اور اگست میں، اور یہ دسمبر کا مہینہ ہے۔ ان عیسائیوں کو بھلا، ان بد دماغوں کو بھلا کون سمجھائے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جنم دن دے کر کے، اور اس کے لیے پتہ نہیں یہ سب سارے جلوس روڈوں میں، گھروں میں پکوان کرنا، کیک کاٹنا، اور اس کے لیے کینڈل اور موم بتیاں جلا کر کے روڈوں میں گھومنا، آگ روشن کرنا، یہ تمام کے تمام چیزیں میرے بھائیوں باطل ہے، سراسر غلط ہے، عقلاً اور نقلاً، عقلی طور پر اور تحریری طور پر ہر اعتبار سے باطل ہے۔ اس لیے نوجوانوں اور مسلمانوں، بہت سارے ایسے گھرانہ ان لوگوں میں، ان روش میں رچ بس گئے ہیں، اور ان کو بھی کھاتے ہیں، یہ بھی جاتے ہیں، اور ان کا رٹ یہی ہے۔ بھائی وہ بھی تو ہمیں کہتے ہیں رمضان مبارک، بقرعید مبارک، شادی مبارک، فلاں مبارک، ہم بھی کہتے ہیں تمہارا بھی مبارک، تمہارا بھی مبارک۔ ماشاءاللہ کیا دین ہے، اور کیا دونوں کے اندر آپس میں توازن ہے، اور کیا دونوں کے اندر مماثلت پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ساری دنیا ایک طرف، ہزار دوست ایک طرف، ہزار فرینڈ آپ کے ایک طرف، اور آپ کا دین ایک طرف اکیلا، یہ ہونا چاہیے۔ ہزار لوگ آپ کے ایک طرف، لیکن آپ کا دین میں کوئی داغ، کوئی مچھا، کوئی ضرب نہیں آنا چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ، ہماری روح کے اندر یہ طلب ہونی چاہیے، اللہ کی قسم۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس روحانی چیز کو بیدار کرو، آپ اس روحانی چیز کو بیدار کرو۔ اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر جو صبر کرتا ہے اتنا بڑا صبر کوئی نہیں کر سکتا۔ جو یہ لوگ اپنی زبان سے جملے کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں، جو اللہ تبارک و تعالی صبر کرتا ہے اس تکلیف دہ جملے پر، کوئی اتنا بڑا صبر نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ لِيُعَافِيهِمْ، اور وہ اللہ یہاں تک کہ ہے کہ تمہیں عافیت دے رہا ہے، تمہیں عافیت دے رہا ہے، صبح دے رہا ہے، شام دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، تمہاری زندگی دیے ہوئے ہیں، تمہارے سارے عقل و بصارت دی ہوئی ہے۔ وَيَرْزُقُهُمْ، اور دوسری چیز یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہیں روزی بھی دیتا۔ ارے اس کے دی ہوئی روزی تم کھاتے ہو، اس کے رات دی ہوئی تم سوتے ہو، اس کے دیے ہوئے دن میں تم آرام اسی کام کاج بھی کرتے ہو، پڑھائی لکھائی کرتے ہو، اور اپنے معاش کو بجا لاتے ہو، اور کسی اور کے سامنے تم ہیپی بولو۔ یہ کتنی بڑی بدبختی ہے، کتنی بڑی ناانصافی ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ اس لیے ان جملوں کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کے ایک ہی جملہ، آپ کا ایک ہی جملہ آپ کی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتہ ہے آپ کو، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ میرے بھائیو، اگر تم سچے مسلمان ہو تو، ورنہ تو ایسے جھوٹے مسلمان جن کے نام آدھار کارڈوں میں، سرٹیفکیٹوں میں، اس کی بات نہیں کرتا میں۔ جس کا دین اور جس کا دل دونوں زندہ ہو، جس کا دین بھی زندہ ہو اور جس کا دل بھی زندہ ہو،
میں ایسا زندہ دل والوں کے لیے مخاطب ہوں، ورنہ تو مردہ کتنے سارے قبرستان میں صرف مردہ پڑے نہیں ہیں، اللہ کی قسم یہ زندہ رہنے کے باوجود بھی مردہ ہیں۔ اس کے کان میں گھستے نہیں دین کی بات کو، اس کے دل میں چبھتے نہیں دین کی بات کو، اس کے دماغ میں آتی نہیں، اس کو مطلب ہی نہیں ہے بھائی، بس اس کو خوشی ہے، سیدھے ہاتھ بھی رائٹ، بایاں ہاتھ بھی رائٹ، سامنے بھی رائٹ، پیچھے بھی رائٹ، سب کو ہائی آر یو بس دیس دیٹ، اسی پر اس کی زندگی تمام چل رہی ہے، اسی پر اس کی زندگی تمام چل رہی ہے۔ ہماری غیرت ہونی چاہیے۔ میں بتاؤں گا آپ کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی واقعہ کو، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کی واقعہ کو بتاؤں گا میں آپ کو۔ میرے اسلامی بھائیوں، اپنے دلوں کو تھوڑا سا مضبوط کر لو، اپنے عقیدے کو مضبوط کر لو۔ آپ کا دین بڑا پیارا دین ہے، ہم سب کا دین بڑا پیارا دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کے بندو تمہارے واسطے میں نے اتنا مضبوط دین نازل فرمایا ہے، اور اس دین سے میں خوشی ہوں، میں ہیپی ہوں اس دین سے۔ اللہ کہتا ہے میں دین اسلام سے ہیپی ہوں، خوش ہوں، اور تم ہیپی کسی اور کا کرتے ہو؟ بتائیں، سوچئے تو سڑا، ذرا سوچو تو صحیح، تم کس گلی میں پھنسے ہوئے ہو، ارے تم کس بندھن میں، کس کچرے دان میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ کہتا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے جو دین کو دیا ہے میں ہیپی ہوں مسلمانوں، میں تمہارے دین سے ہیپی ہوں۔ اللہ اکبر، ہیپی دل سے اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے مسلمانوں۔ میرے بھائیوں، پتہ ہونا چاہیے آپ کو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب اگر کسی کی بیوی عیسائی ہے اور مرد مسلم ہے تو کیا اس کے کرسمس ڈے میں جانا چاہیے تو بھیجا سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، یہ تعاون علی الاسم ہے، یہ گناہوں کے کاموں میں تعاون کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری جگہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب کسی عیسائی کو دیکھتے تھے، اللہ اکبر، یہ جملہ اپنے دل میں نوٹ کرو دوستو، جب کسی ایسے عیسائی کو دیکھتے تھے تو اپنے دونوں آنکھوں کو ایسا بند کر لیتے تھے، دونوں آنکھوں کو بند کر لیتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے میں ایسے لوگوں کو دیکھوں جو اللہ کا بیٹا تصور کرتا ہے، میں ایسے جاہلوں کو اور ایسے پیدل لوگوں کو میں دیکھوں، اپنے دونوں آنکھوں کو بند کر لیتے تھے۔ اور آپ کو بتاؤں میں میرے بھائیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اگر کوئی آدمی اس کے راستے کے طرف رخ کرتا ہے، اس کے راستے کے طرف رخ کرتا ہے، رخ کے مطلب یہ چہرہ، جیسے میں نے آپ کے طرف رخ کیا تھوڑی دیر کے لیے، میں نے اس طرف رخ کیا، کہا جو لوگ اس کے راستے کی طرف اپنا رخ کرتا ہے تو گویا کہ وہ صلیب کو سجدہ کرتا ہے۔ کس کو؟ وہ صلیب لگا کے رکھتے ہیں نا، سلوا، اس کا سجدہ کر رہا ہے۔ مسلمانوں، بڑے آسانی کے ساتھ مسجد سے نکلتے ہوئے بعد لوگوں کو دیکھا ٹوپیاں لگا لگا کر کے اس کو ہیپی بول رہے ہو۔ کہے کو ہیپی بھائی؟ کس لیے؟ کس چیز کا ہیپی؟ ذرا شرم تو کرو، وہ کتنا خطرناک جملہ کہہ رہا ہے اس کا تمہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اس کے طرف اگر کوئی رخ کر رہا ہے تو سمجھو کہ وہ صلیب کا سجدہ کر رہا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ سب کے سب حرام ہیں، ایسے کاموں کی طرف، چاہے اس کے موم بتیاں ہوں، چاہے وہ آگ کے روشن کرنے میں ہوں، چاہے اس کے ہاں میں ہاں ملانے میں ہوں، چاہے اس کے مجلس کی بات ہو، چاہے اس کے ہیپی کی بات ہو۔ امام ابن قیم جو شیخ الاسلام علیہ الرحمہ ہیں، وہ کہتے یہ سب کے سب بالکل حرام ہیں، حرام ہیں دوستو۔ اب سوچو ہم اور آپ، اگر ہم نے اور آپ نے بھی اس طریقے سے کوئی جملہ کبھی کہا ہے تو آپ توبہ کرو دل سے کہ دوستو کہ اللہ ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم نے غلط فہمی کی شکار ہو کر کے اور اس طریقے کے جملے بازی ہم نے کہہ دیا ہے، اور انہوں نے اگر ہیپی کہا تو ہم نے بھی کہہ دیا ہے سیم ٹو یو، جو آپ کہتے ہو وہ صحیح ہے۔ میرے بھائیو، یہ سراسر غلط ہے،
سراسر غلط ہے. کبھی ان جملوں پر آپ غور کریں. اس لیے ہمارا اور آپ کا دین بڑا پیارا دین ہے, بڑا سنہرا دین ہے, بڑا مضبوط اور بڑا اتھینٹک دین ہے. یہ دین کسی سے میچ نہیں ہوتا, کسی سے ٹالی نہیں ہوتا, اور کسی سے ٹالی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دو ہی ہیپی دیا ہے, دو ہی ہیپی دیا ہے, دو ہی خوشیاں دی ہیں. اس میں آپ خوشی کرو. اچھا سوچو تو صحیح, دین اسلام کے اندر آپ کو اللہ رب العالمین نے اتنی برکتیں اور اتنی خوشیاں دی ہیں, لیکن کوئی آدمی کہتا ہے ہیپی رمضان؟ کبھی سنے ہیں؟ کبھی سنے ہیں ہیپی قربانی؟ سنے ہیں؟ کوئی کہا ہے آپ کو؟ گویا کہ یہ سب جملے اسلام سے میچ ہوتا ہے نہیں. لیکن جتنے بھی اسلام سے ہٹ کر ہیں سب میں ہیپی لگا دیا. ہیپی دیوالی کہتے ہیں, ہیپی کرسمس کہتے ہیں, اسی طریقے سے جو ہے ڈے مناتے ہیں وہ لوگ, کتنے سارے ڈے. اللہ اکبر, آپ ڈے کا مار کر کے دیکھو یا ڈکشنری میں ڈھونڈو, بے شمار ڈے, سارے ڈے بچوں کو یاد, لیکن اپنا ایک بھی یاد نہیں رکھا. اس لیے میرے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان الفاظ پر, ان جملوں پر غور کرو, ایک بار پھر سے اپنے گریبان میں جھانکو اور سوچو کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا دین, ہمارا اسلام ہمارے لیے کتنا مضبوط اور کتنا بہترین بنایا ہے. آپ کو معلوم ہوگا, ایک جملہ کے لیے بس وہی جملہ وہی حدیث پیش کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اگر کسی کے گھر میں توجہ چاہوں گا, اس بات کو غور سے سن لو آپ. اگر کسی کے گھر میں کوئی معصوم سا بچہ انتقال کر گیا تو پورا گھر نہیں, پورے در و دیوار بھی جھوم پڑتے ہیں, رونے لگتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ رونے لگتے ہیں. ارے کیسے ہو گیا, کیسے ہو گیا. سارے لوگ غم کے مارے پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دیکھیے, اللہ اکبر, ہمارا دین کتنے سارے بندھنوں سے باہر کھینچا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک بچہ انتقال کر گیا, غالباً حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ انتقال کر گیا. تو اس زمانے کے لوگوں میں کیا ہو گیا پتہ ہے؟ اس زمانے میں سورج کے اندر گرہن لگ گیا. جس دن انتقال ہو گیا سورج میں گرہن لگ گیا, اور لوگوں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا انتقال ہو جانے کی وجہ سے سورج کے اندر گرہن لگ گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا, میرا بیٹا گزر گیا ہے, بازو میں رکھ دیے اور تمام لوگوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے کہا, لوگوں یاد رکھو, میرے بیٹے کی وجہ سے سورج کے اندر گرہن نہیں لگا ہے, یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. میرا بیٹا اس کا کوئی اثر نہیں رکھتا. یہ سراسر غلط عقیدہ ہے, غلط سوچ ہے, غلط فکر ہے, غلط افکار ہے تمہارے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کبھی بھی اور کسی بھی وقت جب غلط سوچ لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اسلام کا نظریہ ہے کہ اسی وقت اس کو کھنڈم کیا جائے, اسی وقت اس کو مٹایا جائے. اگر اللہ کے نبی خاموش بیٹھ جاتے تھے, چلو بھائی ٹھیک ہے, اچھا ہے نا, لوگ اچھی طریقے سے غمی منا رہے ہیں, ماتم منا رہے ہیں, ہمیں کیا, اچھا ہمارے سپورٹر بن رہے, نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازو میں رکھ دیے بیٹے کو, سارا غم ایک طرف, لیکن اپنا دین میں دھبا اور آنچ آنے نہیں دیا. یہ ہمارا دین ہے. ایسا تھوڑا ہے غمی کے وقت ہم کچھ کر دیں, خوشی کے وقت کچھ کر دیں, پھر بھی ہمارا دین نعرہ تکبیر یہ حلق کے نیچے جانے والی نعرہ نہیں ہے دوستو. اس لیے جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اس کے بہت سارے تقاضے, بہت سارے مفہوم, بہت سارے میننگ ہمارے دل میں ہونا چاہیے. بس یہ چند باتیں تھیں جس کو میں نے مناسب سمجھا اور آپ کے سامنے درد دل کو رکھنے کی کوشش کی. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم پاک پروردگار آپ کو, ہم کو, مسلمانوں کو, نوجوانوں کو اور بہنوں کو اور بچیوں کو اور خواتین کو اور ہمارے معصوم بچوں کو, جن لوگوں کی زبان میں یہ سب غلط لفظ اور غلط شبد بیٹھے ہوئے ہیں اور موقع
باموقع اور لمحہ بلمحہ لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے روش میں، لوگوں کے صحبت میں، لوگوں کے مجلس میں اور ان کے باطل عقائد اور باطل خوشی کے موقع پر یہ جملہ جو دہراتے ہیں، میں اللہ سے یہ درخواست اور آپ سے التماس کروں گا کہ بار الہ ایسے لوگوں کو، ایسے بھائیوں کو ایسے جملے سے بچنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ رب العالمین اس کی جو نقصان ہیں اس نقصان کی طرف بھی انہیں فکر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام جو بڑا سچا، بڑا پیارا اور بڑا ہی بہترین اور بڑا ہی سنہرا دین ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دین کو ہمارے دل میں، اس دین کے لیے زندہ محبت اور اس کے لیے اپنے دل میں ایک حرارت پیدا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله